نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک برما میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک برما میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اسی ملک برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کے گود سے جدا کر دیا گیا۔ علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی، جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دور نہ جائیں، خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کہیں ہماری قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں، ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آج کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، آج پوری دنیا میں ہمارے لیے وحشت و بربریت کی آماز گاہ بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جس طرف قدم بڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے تھے، باطل کی کوئی قوت و طاقت ہمارے راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ اسلام کے پاسبانوں، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن افسوس ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ہماری باعظمت اور سربلند تاریخ، مگر وہ تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سرنگو نظر آئے گی، آج ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے، ہمارے طرف تباہی اور بربادی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، زور و زفا، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، شکنجوں میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آخر ان کی وجہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خوب سمجھ لو، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے، تو یہی ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان نہ رہے، آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا دنیاوی اور اخروی صلاح و فلاح دونوں ہی ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس معبود حق کی پرستش کرے جو ہمارا رب اور خالق ہے، اور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جو ہم لوگوں کے واسطے نبی آخر الجماع بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں، صحابہ کرام اور اکابرین نظام کے نقش قدم پر چلے، جن کی آنکھوں میں جھلکتی تصویر عبارت تھی، جن کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی، جن کے ہونٹوں پر مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی، جن کا دل وادی عرفہ کا جھلکتا ہوا ساغر تھا۔ مسلمانوں، آؤ متحد اور متفق ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ اور اپنے معاشرے کی ان برائیوں کو مٹاؤ، ورنہ تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں سربلند کرنے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی شعور و بیداری اور اپنے زوال کا احساس اور اس کے ازالہ کا فکر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔